السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز جان بیٹی کا انتقال ہو گیا اور میں نے اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی دفنا دیا۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو اماں خواب میں آ کر کہنے لگیں، اپنی بیٹی کو کہیں اور لے جاؤ ورنہ ہم بھی سکون سے نہیں رہیں گے۔ میں بے حد پریشان ہو گیا اور صبح ہوتے ہی قبر کی طرف چل پڑا، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ آج میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس وقت میں بے حد صدمے میں مبتلا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی میں مجھے یہ صدمہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس وقت میں ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے میری ساری قیمتی متاع لٹ چکی ہو اور میرے ہاتھ بالکل خالی ہوں۔ میں اپنے آنسوؤں کو ضبط کیے ہوئے بس خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ارد گرد دلاسا دینے والے اور پرسہ دینے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو مجھے حوصلہ دے رہے تھے، لیکن میرا دل غم سے نڈھال تھا اور آنکھوں سے اشک رواں ہو رہے تھے۔ مجھ سے کسی طور پہ صبر نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار نگاہوں کے سامنے میری پیاری بیٹی جنت کا چہرہ آ جاتا اور میں اس کا چہرہ دیکھ کر اور رونے لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو امانت مجھے دی تھی وہ آج اس نے واپس لے لی تھی، اور اسی وجہ سے میرے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ میری جوان جہان خوبصورت بیٹی اس دنیا سے گزر چکی تھی، اور اس وقت سارے دوست احباب رشتہ دار سب میرے ارد گرد بیٹھے تھے، مجھے تسلی اور دلاسا دے رہے تھے، لیکن میں کیا کرتا؟ میرا تو سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اس وقت میرے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ میرا دل غم سے بوجھل تھا اور دماغ اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا کہ میری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اتنی دیر میں جنازہ اٹھانے کا وقت ہو گیا، اور کلمہ شہادت کہتے ساتھ ہی میری بیٹی کا جنازہ اٹھا لیا گیا، اور میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ میرے عزیزوں نے مجھے ارد گرد سے تھام رکھا تھا، اور میں گھسیٹتے ہوئے قدموں کے ساتھ جنازے کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ سارا راستہ اشکوں میں کٹ گیا تھا۔ اپنی بیٹی جنت کو اس طرح کھو دینا میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی اور میں ہمیشہ اسے اپنی آنکھ کا تارا بنا کر رکھتا تھا۔ اب جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی تو نہ مجھے صبر آ رہا تھا اور نہ ہی دل کو اس بات کا یقین آ رہا تھا۔ جنت کو دفنا کر میں وہیں پر اس کی قبر کی مٹی کی ڈھیری کے قریب بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ کتنی ہی دیر میں وہیں پر بیٹھا روتا رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو یہاں پر اکیلے منو مٹی کے بوجھ تلے چھوڑنا مجھے گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اسی مٹی کے اندر سما جاؤں، اسی قبر کے اندر لیٹ جاؤں اور اپنی جنت کو اکیلا نہ چھوڑوں۔ میری بیٹی، میری پیاری بیٹی جنت، جو اب ایک ابدی دنیا کی مسافر بن چکی تھی، مجھ سے بہت دور جا چکی تھی، اور میرا دل جیسے کوئی مٹھی میں لے کر مسل رہا تھا۔ جنت کے ارد گرد اس کے دادا اور دادی کی قبر تھی، اور میں اماں اور ابا کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے بہت بھاری دل کے ساتھ گھر چلا آیا تھا۔ میرا دوست، میرا قریبی ساتھی مجھے ساتھ لے کر ہی آیا تھا۔ گھر پر آیا تو ابھی بھی محلے کے کافی عورتیں پرسہ دینے بیٹھی ہوئی تھیں، اور اس اچانک اور ناگہانی موت پر افسوس کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ میری بیوی ان سب میں نڈھال سفید چہرہ لیے ہوئے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی میری ہی طرح اس وقت مفلس لگ رہی تھی، جس کی ساری قیمتی دولت کسی نے چرا لی ہو، اور اب اس کے پاس نہ تو جینے کی وجہ بچی ہو اور نہ ہی مرنے کا سامان۔ میں خاموشی سے اندر کمرے میں آ کر لیٹ گیا تھا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں اپنے آنسو کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی اس وقت کسی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ جنت کا چہرہ بار بار مجھے یاد آتا تو آنسو بہنے لگتے، اور دل کو جب اس حقیقت کا ادراک ہوتا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ چکی ہے، تو میں رونے لگتا اور خود کو سنبھال نہیں پاتا تھا۔ ابھی تو پہلا دن تھا، پوری زندگی باقی تھی، نہ جانے آگے یہ زندگی کیسے گزرنے والی تھی، کیسے میں جنت کے غم سے باہر آتا، کیسے اس صدمے پہ صبر کرتا۔ اتنی دیر میں آہستہ آہستہ کر کے محلے کی عورتیں بھی چلی گئیں،
تو میری بیوی سارا اندر کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، جنت کے ابا، آج دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی جنت کے ساتھ جا کر اس کی قبر میں لیٹ جاؤں۔ دل غم سے بوجھل ہے اور پھٹا جا رہا ہے، میں صبر نہیں کر پا رہی ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ کہتے ہوئے سارا نے بے اختیار رونا شروع کر دیا اور میں بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا اور بمشکل ہی اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا تھا۔ لیکن اب سارا کی حالت دیکھ کر مجھ سے بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں بے اختیار اٹھ بیٹھا اور سارا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرے آنسو بہہ کر سارا کے سر میں جذب ہونے لگے تھے۔ میری حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ کوئی میرے دل کو اس وقت چیر کر دیکھتا تو وہاں پر غم اور کرب کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کافی دیر رو چکنے کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور جنت کی باتیں کرنے لگے۔ پہلا دن تھا، جنت کی قبر میں پہلی رات تھی، اور وہ رات ایک لمحے کے لیے بھی ہم دونوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ غم اور پریشانی کے مارے رات کو نہ جانے کس وقت میری ذرا آنکھ لگی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ میرے ماتھے پر شدید پسینہ تھا اور گھبراہٹ طاری تھی۔ مجھے اس طرح ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے دیکھ کر سارا بے اختیار قریب آ گئی۔ وہ پہلے سے ہی جاگ رہی تھی۔ پوچھنے لگی، جنت کے ابا، کیا بات ہے؟ آپ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ کے ماتھے اور چہرے پر بے تحاشا پسینہ ہے۔ جبکہ میں نے اسے کہا، سارا، میں نے ابھی ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا تو سارا پریشانی سے بولی، خدا خیر کرے، کیا ہوا؟ کیسا خواب؟ میں نے خواب میں اماں کو دیکھا ہے اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ، اسے کہیں اور دفناؤ، ورنہ ہم بھی برباد ہو جائیں گے، ہم بھی سکون میں نہیں رہیں گے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا آخر یہ کیسا خواب ہے؟ آخر اماں نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے تو آج تک کبھی اماں کو خواب میں نہیں دیکھا، آج پہلی بار انہیں دیکھا ہے، اور پہلی بار ہی انہوں نے اتنی بھیانک بات کی ہے کہ میں بے اختیار گھبرا گیا ہوں اور اس وقت شدید پریشان ہو کر رہ گیا ہوں۔ میں نے سارا سے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے جب اسے اپنی کیفیت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بے حد پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، واقعی خواب تو بہت عجیب ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس کام کے پیچھے کوئی بھیانک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ آخر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خواب کیسا تھا اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ سارا نے مجھ سے پوچھا تو میں بھی کچھ سوچنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اماں کے خواب میں آنے کا کیا مطلب تھا۔ آخر وہ مجھے کیا کہہ رہی تھی، کیا سمجھانا چاہ رہی تھی؟ میں بے حد الجھ گیا تھا اور وہ باقی کی رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں فوراً قبرستان کی طرف بھاگا، کیونکہ مجھے بے چینی ہو رہی تھی، بہت بے قرار تھا میں، اور میں خواب کی سچائی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اماں نے مجھے ایسا کیوں کہا ہے۔ اسی لیے اپنے سکون کی خاطر میں قبرستان کی طرف چلا آیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں سے میری ایک نئی بدبختی کا آغاز ہوگا، ایک ایسی بدبختی جو میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور مجھے ایک نئی حقیقت سے روشناس کروائے گی۔ میرا نام احمد ہے اور میری عمر اس وقت تقریباً 45 برس ہے۔ میری شادی کو ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں شادی کے تقریباً 8 برس تک بے اولاد رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی یا شاید ہماری کوئی آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی۔ میری بیوی نے اپنا بہت علاج کروایا، ہر جگہ سے دم اور تعویذ بھی کروائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ میری ماں میری بیوی کو لے کر جگہ جگہ پھرتی رہتی، کیونکہ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور انہیں میری اولاد چاہیے تھی۔ اب جب میری شادی کو 5 برس گزر گئے تھے تو اماں مایوس ہو گئی تھی اور وہ بار بار مجھے دوسری شادی کے لیے کہنے لگتی، لیکن میں سارا سے محبت کرتا تھا اور کسی بھی صورت اس کے اوپر سوکن نہیں لانا چاہتا تھا۔ میں اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا
اگر مجھے اولاد نہ ہوئی تو وہ سارہ کے بطن سے اگر مجھے اولاد ہونا ہوئی تو وہ سارہ کے بطن سے ہو جائے گی، ورنہ پھر میں اللہ کی مصلحت جان کر خاموش ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ میری ماں تھی۔ میری یہ بات سن کر تڑپ اٹھی اور مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ تبھی میں نے اماں سے کہا کہ وہ کچھ عرصہ رک جائے، اگر سارہ کی اولاد نہ ہوئی تو میں اس بارے میں سوچوں گا۔ لیکن در حقیقت میں نے اماں کو صرف ٹالا تھا۔ میں انہیں ٹال کر اپنے لیے کچھ وقت لینا چاہتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم کر دے اور مجھے اولاد ہو جائے۔ اور تبھی اللہ تعالیٰ نے میری سن لی تھی، اور شادی کے 8 برس کے بعد مجھے سارہ کے بطن سے ایک بیٹی نصیب ہوئی، جس کا نام میں نے بہت شوق اور محبت سے جنت رکھا تھا۔ جنت میری بہت خوبصورت اور پیاری بچی تھی۔ اسے دیکھ کر میں جی اٹھتا تھا، میری جان اس میں بستی تھی۔ میں نے اس کا نام بھی جنت اس لیے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں ہی جنت کی شکل دکھا دی، اور میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار تھا۔ اماں بھی خوش تھی، اولاد تو تھی بے شک بیٹی ہی صحیح۔ اماں ہر وقت جنت کے ساتھ لگی رہتی اور اس کے ساتھ کھیلتی، اس کے ساتھ ہنستی۔ وہ تو جیسے نئے سرے سے جی اٹھی تھی۔ جنت ہمارے چھوٹے سے گھر کی رونق بن چکی تھی، اور ہم سب کی جان اس کے اندر بستی تھی۔ میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر جنت کا خیال رکھتا اور اس کی ہر ضرورت اور خواہش کو پورا کرتا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جنت کے بعد پھر ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور ہماری توجہ اور محبت کا مرکز واحد جنت کی ذات رہ گئی تھی۔ جنت نے ہماری زندگی مکمل کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ جنت جیسے جیسے جوان ہو رہی تھی، وہ مزید خوبصورت اور پیاری ہوئے جا رہی تھی کہ اماں اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بچی کو ایک بار نظر لگ جائے تو پھر وہ کئی کئی دن بیمار پڑی رہتی ہے، اور اماں کی بات سے میں بالکل رضامند تھا۔ سارہ بھی ہر وقت اس کے ناز نخرے اٹھائے رکھتی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ہماری خوشیوں کی مدت بہت مختصر ہوگی، اور ہمیں جنت ایک ایسا دائمی صدمہ دے گی جو ساری زندگی بھر نہیں پائے گا۔ ایسا زخم دے جائے گی جس زخم کا کوئی مداوع نہیں ہوگا، جس کی کوئی دوا نہیں ہوگی۔ جنت 18 برس کی ہو چکی تھی، اور مجھے آج کل اس کی شادی کی فکر تھی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ جیسی جنت ہے ویسا ہی اسے شوہر ملے۔ جس قدر میری بچی سادہ اور معصوم ہے، اسے شوہر بھی اسی طرح کا ہی ملے جو اس کی قدر کرے اور ہمیشہ اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھے۔ میں نے اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائی، لیکن کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی کے قابل نظر نہیں آیا۔ اسی لیے میں نے اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ رشتہ کروانے والی سے بات کرو، وہ کوئی مناسب رشتہ دیکھے، ہم جلد ہی جنت کی شادی کریں گے۔ میری بات سن کر سارہ کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ کہنے لگی، آپ اتنی جلدی جنت کی شادی کر دیں گے؟ ابھی تو میرا دل ہی نہیں بھرا۔ میں تو ابھی اسے چھوٹی سی گڑیا سمجھتی ہوں، اور آپ اس کی شادی کا سوچ رہے ہیں؟ سارہ نے ایک دم پریشان ہو کر مجھے کہا تو میں مسکرا دیا، کیونکہ میں اس کے جذباتیت اور محبت سے بخوبی واقف تھا۔ اس لیے میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ سارہ، تم فکر مت کرو، میں صرف جنت کی شادی کر رہا ہوں۔ وہ ہم سے ملنے کے لیے آتی رہے گی، اور ہم بھی اسے ملنے جا سکتے ہیں۔ ویسے بھی جنت 18 برس کی ہو گئی ہے۔ رشتہ دیکھتے اور شادی کرتے ہوئے 1-2 سال تو یوں ہی گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ جنت کی شادی میں تاخیر ہو۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں سارہ سے کہا تو وہ چپ کر گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جنت سے الگ ہونے کا دکھ سارہ کو پریشان کر رہا ہے، لیکن یہ کبھی نہ کبھی تو ہونا ہی تھا۔ سارہ کو اس حقیقت کو اب قبول کرنا ہی تھا کہ جنت رخصت ہو کر اپنے گھر جائے گی، اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، اور ہمارا آنگن ایک بار پھر سے خالی پڑ جائے گا۔ ویسے بھی جب سے میری اماں ابا کا انتقال ہوا تھا، اس وقت کے بعد سے اس آنگن میں ایک خاموشی راج کرتی تھی۔ جنت کی وہ کھلکھلاہٹیں اور شرارتیں جو پہلے اس کی طبیعت کا خاص حصہ تھیں، اب وہ کم ہو گئی تھیں۔ شاید وہ جوان ہو رہی تھی، اسی وجہ سے آہستہ آہستہ سمجھدار ہوتی جا رہی تھی۔ اور سارہ تو ویسے بھی بہت کم بولتی، وہ بہت کم بات چیت کرتی۔
اکثر تو اس کی موجودگی محسوس بھی نہیں ہوتی تھی۔ میرے کہنے پر سارا نے ارد گرد رشتے کے لیے بات چلائی اور بوا کو خاص طور پر تاکید کی کہ اچھے رشتے دیکھ کر لانا جو ہماری جنت کے معیار کے ہوں۔ بوا بھی جنت کے حوالے سے ہماری جذباتی سے واقف تھی، اسی لیے اس نے کہا فکر مت کرو، میں جنت کی ٹکر کا ہی رشتہ لے کر آؤں گی۔ لیکن ہمارا انتظار ہی رہا۔ بوا ابھی رشتہ لے کر بھی نہیں آئی تھی کہ ایک رات اچانک جنت کی طبیعت کچھ بوجھل سی ہو گئی۔ اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا اور سانس گھٹنے لگا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ میں اس وقت صحن میں ہی موجود زمینوں کا حساب و کتاب کر رہا تھا۔ اسے یوں گھبرائے ہوئے انداز میں باہر آتے دیکھا تو ٹھٹک سا گیا۔ تبھی اس سے پوچھا کیا بات ہے جنت پتر، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے دیکھ کر کہنے لگی ابا نہ جانے کیا بات ہے، اندر کمرے میں میرا دل گھبرا رہا تھا، اسی لیے باہر آ گئی ہوں۔ میں سوچ رہی ہوں یہیں پر چارپائی بچھا کر لیٹ جاتی ہوں۔ جنت نے کہا تو میں نے فوراً اٹھ کر اس کے لیے چارپائی بچھائی اور اسے لیٹنے کا بول دیا۔ اس کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، رنگ زرد پڑ چکا تھا اور پسینے کے قطرے ابھی تک ماتھے پر نظر آ رہے تھے۔ وہ رات جنت نے بہت بے چینی میں گزاری تھی اور اس کی وجہ سے میں بھی نہیں سو پایا تھا، بلکہ اس کی بے چینیوں کا حصے دار بن چکا تھا۔ اگلے دن بھی اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں مجبوراً کھیتوں میں چلا آیا کیونکہ فصل کی کٹائی ہو رہی تھی۔ دوپہر کے وقت جب میں کھیتوں میں کام میں مصروف تھا اور اپنی زمینوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک مجھے سارا کی طرف سے پیغام ملا کہ جلدی گھر آئیں، جنت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں بے اختیار پریشان ہو اٹھا، تیزی سے گھر کی طرف لپکا۔ جنت میں میری جان بستی تھی اور میں اسے فوراً دیکھ لینا چاہتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سامنے مجھے سارا دکھائی دی اور جب اس سے میں نے جنت کے بارے میں پوچھا تو وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ کہنے لگی جنت کی طبیعت بہت خراب تھی، اس کا سانس رک رہا تھا۔ میرے خیال سے ہمیں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، ورنہ شاید ہم کوئی نقصان اٹھائیں۔ سارا نے انجانے خدشات سے لبریز لہجے میں کہا تو میں فوراً جنت کے کمرے کی طرف بڑھا۔ واقعی جنت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ بے حد کمزور اور نڈھال دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی میں اسے شہر میں کسی بڑے ہسپتال لے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم جنت نے ایک الٹی کی اور اس کے بعد وہ پرسکون سے انداز میں آنکھیں موند گئی۔ میں سمجھا کہ وہ سو گئی ہے۔ میں نے اسے پکارا لیکن وہ نہیں بولی تو میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ تو میں نے پریشانی سے جنت کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور دوبارہ اسے پکارا، لیکن اب کی بار بھی اس نے میری پکار کے جواب میں کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں نے اسے بے تحاشا جھنجھوڑ ڈالا اور بے بسی اور پریشانی کے مارے جنت جنت پکارنے لگا، لیکن جنت بہت دور جا چکی تھی، اس تک میری پکار نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں بے اختیار رونے لگا۔ سارا نے بھی سمجھ لیا تھا کہ جنت اب اس دنیا میں نہیں رہی، تو وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نہ جانے کیسے اور کیوں وہ ہم سے جدا ہو گئی، اور یہ بات میرے دل کو ایک بہت بڑا دھچکا دے گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی جنت کو ہم سے چھین دیا۔ وہ دن ہمارے لیے ایک بہت صبر آزما اور کٹھن دن تھا۔ جنت کو دفنا آنے کے بعد بھی ہم دونوں میاں بیوی خاموشی سے اپنے اپنے غم سے گزر رہے تھے، جب رات کو اچانک میں نے وہ خواب دیکھا۔ اس خواب نے مجھے اتنا بے چین کر دیا کہ دن کی روشنی پھیلتے ہی میں سیدھا جنت کے قبر کی طرف چلا آیا، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ جنت کی قبر کھلی ہوئی ہے اور اس سے میری بیٹی کا کفن زدہ چہرہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا کفن بھی ہٹا ہوا ہے اور وہ نیم برہنہ حالت میں اپنی قبر میں لپٹی ہوئی ہے، اپنی قبر میں لیٹی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر میرا دل مٹھی میں آ چکا تھا اور بہت پریشان ہو چکا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کس نے میری بیٹی کی قبر کشائی کی ہے۔ میں فوراً قبرستان کے گورکن کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ وہ خود بھی پریشان ہو گیا اور میرے ساتھ آ کے جب قبر دیکھنے لگا تو کہنے لگا یہ تو بہت عجیب بات ہے،
آج تک کبھی میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ آپ ایسا کریں کہ بچی کا کفن ٹھیک کر کے دوبارہ اسے دفنا دیتے ہیں۔ لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور کہا نہیں، اب میں اسے اس طرح نہیں دفناؤں گا، میں پہلے پولیس کو اس سانحے کی خبر دوں گا تاکہ پتہ چلے کہ آخر کس نے یہ حرکت کی ہے اور کیوں کی ہے۔ میری بات سن کر گورکن کہنے لگا، آپ کو پتہ تو ہے کہ پولیس کے معاملات کتنے طویل چلتے ہیں، اور تب تک آپ بچی کو اسی طرح یہاں پر چھوڑے رکھیں گے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ گورکن کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن میں اپنی بچی کے معاملے میں کسی بھی طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے گورکن کو منع کر دیا اور کہا کہ وہ اسے ہاتھ مت لگائے، اور میں پولیس کے پاس جا رہا ہوں۔ میں فوراً علاقے کے تھانے میں چلا آیا اور وہاں موجود انسپکٹر کے ساتھ جب بات کی تو وہ بھی یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ انسپکٹر اسی وقت میرے ساتھ چل پڑا تھا اور میں اس کے لیے اس کا بے حد ممنون تھا اور شکر گزار تھا، کیونکہ کسی وقت میں انسپکٹر کے ساتھ میرے اچھے مراسم رہ چکے تھے اور مجھے اچھی طرح وہ جانتا تھا۔ اسی لیے اس نے فوراً میری رپورٹ پر رد عمل دیا، مجھے ساتھ لے کر قبرستان چلا آیا۔ قبر کا معائنہ کرنے کے بعد اور سارے ثبوت اور شواہد کو دیکھنے کے بعد انسپکٹر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جائے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ کس نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اور کیوں کی ہے؟ اگر کسی نے قبر کشائی کی ہے تو لازمی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ انسپکٹر کی بات سن کر میرا دل ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ جوان جہان بچی تھی جسے قبر میں بھی مرنے کے بعد سکون سے نہیں رہنے دیا گیا۔ میں تو وہیں پر جنت کی قبر کے پاس بیٹھا شدت سے رونے لگا تھا، کیونکہ اب سپاہی اسے قبر سے نکال کے پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ اس سارے عمل میں مجھے دوپہر ہو چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ گھر پر سارا بہت پریشان بیٹھی ہوگی، لیکن اس وقت جس تکلیف اور جس اذیت اور جس کرب سے میں گزر رہا تھا، یہ صرف میں ہی جانتا تھا یا پھر میرا خدا۔ میں تھکا ہارا جب گھر واپس لوٹا تو سارا کو اس سارے معاملے کی خبر دی۔ وہ بھی ایک دم دل پر ہاتھ رکھ بیٹھی اور کہنے لگی کہ آخر ہماری بچی کا کیا قصور تھا، کس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ میں بھی یہ بات نہیں جانتا تھا، اس لیے پریشانی سے بیٹھا ہوا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اگلے 2 دن میں آ چکی تھی اور اس میں واضح ہوا تھا کہ مرنے کے بعد جنت کے ساتھ کسی نے قبر میں زیادتی کی ہے، اس کی قبر کشائی کر کے کسی نے اس کا ریپ کیا ہے، اور یہ بات ہم دونوں میاں بیوی کے اوپر بجلی بن کر گری تھی۔ ساری زندگی ہم جنت کی حفاظت ایک پھول کی طرح کرتے رہے تھے اور کبھی اسے ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دی تھی، اور مرنے کے بعد پہلی ہی رات اس کے ساتھ اتنی گھناؤنی حرکت ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح جنت کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ اماں کے خواب کا مطلب مجھے اچھی طرح اب سمجھ آ گیا تھا۔ ان کی پوتی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ کیسے سکون سے رہ سکتی تھی۔ غم کے پہلے جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد میں نے اس انسپکٹر سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے وہ مجرم چاہیے، میں اپنی بچی کے مجرم کو یوں آزاد گھومتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، آپ جلد سے جلد اس کے گناہگار کو ڈھونڈیں۔ انسپکٹر نے بھی یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ ایسی مکروہ حرکت کرنے والے کو ضرور گرفتار کرے گا اور اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور اسے کڑی سی کڑی سزا دلوائی جائے۔ یہ دن ہم دونوں میاں بیوی اور بہت بھاری گزر رہے تھے۔ ایک تو جنت کے بچھڑ جانے کا غم، اور دوسری طرف اس کے ساتھ اتنی گھناؤنی حرکت ہو جانے کی پریشانی نے ہماری راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ اگلے چند دنوں میں کیس میں کافی پیش رفت ہوئی تھی، اور تبھی ایک دن انسپکٹر صاحب نے مجھے تھانے میں بلوایا۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا جب تھانے پہنچا تو انسپکٹر نے کہا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، میں نے اس مجرم کو گرفتار کر لیا ہے، یہ دیکھو وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ انسپکٹر نے ایک طرف اشارہ کیا تو میں اپنے سامنے اپنے قریبی دوست کے بیٹے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ شانی تھا، میرے بہت قریبی اور عزیز دوست کا بیٹا، جو کہ شہر میں پڑھنے گیا ہوا تھا۔
اور کبھی کبھار ہی گاؤں کا چکر لگاتا تھا۔ اسے یوں مجرم کی طرح سامنے بیٹھا ہوا دیکھ کر میں حیرت سے انسپیکٹر کی طرف مڑا اور کہا، انسپیکٹر صاحب، یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تو شانی ہے، میرے گھر کا ہی بچہ ہے۔ جبکہ انسپیکٹر کہنے لگا، نہیں، ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں تھی، آپ نہیں جانتے یہ آپ کی بیٹی کو پسند کرتا تھا اور دل ہی دل میں اسے چاہتا تھا۔ اکثر اس نے آپ کی بیٹی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور اسے اپنے پیار کا یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ کی بیٹی نے کبھی اس کو بڑھاوا نہیں دیا اور ہمیشہ اسے منع کرتی رہی۔ اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کی وجہ سے آپ کی بیٹی کی موت واقع ہو گئی اور تبھی اسے موقع مل گیا اور اس نے اس کی قبر کشائی کر کے اسے مردہ حالت میں ریپ کیا اور اس کی ذلت اور توہین کی۔ اس معاملے میں اس نے گورکن کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا تھا اور اسے ایک بھاری رقم دی تھی۔ آج یہ گورکن کو باقی رقم دینے کے لیے ہی گیا تھا، تبھی ہم جو پہلے ہی گورکن پر شک کی بنیاد پر نظر رکھے ہوئے تھے، جب اسے اس سے ملتے ہوئے دیکھا تو پھر یقین ہو گیا، دونوں کو گرفتار کر لیا۔ تب سارا معاملہ سامنے آ چکا تھا، اس نے اپنی غلطی اور گناہ کا اعتراف کر لیا ہے۔ باقی معاملہ اب عدالت میں پیش ہوگا اور عدالت جو چاہے گی اسے سزا دے گی۔ آپ اپنی بیٹی کی لاش وصول کر سکتے ہیں اور اس کی دوبارہ تدفین کر سکتے ہیں۔ انسپیکٹر نے مجھے ساری تفصیل بتائی تو میں بھی پریشانی کے عالم میں شانی کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے اپنے دوست کا بیٹا میری پیٹھ میں چھرا گھونپے گا، لیکن اب میں شانی کے معاملے میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں برتنا چاہتا تھا۔ اس لیے انسپیکٹر صاحب کو سختی سے کہہ کر آیا تھا کہ جتنی کڑی سزا ہو سکتی ہے اسے دلوائیں۔ میں اپنی بیٹی کے مجرم کو ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں رہنے دینا چاہتا۔ جنت کی لاش وصول کر کے ہم نے اس کی تدفین کر دی تھی اور اب کی بار میں نے قبر پکی کروائی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ کوئی ہوس کا مارا میری معصوم بچی کے وجود کے ساتھ کھیلے اور اسے مرنے کے بعد رسوا کرے۔